بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ریزیلینس، آپ لوگوں کی جو پرسسٹنس ہے اور جس صبر سے، تحمل سے اور جس اٹینشن کے ساتھ آپ بیٹھیں، یقین جانیے کہ آپ واقعی قابل تحسین لوگ ہیں. اور یہ جو ابھی ماشاءاللہ آپ نے تقریب دیکھی ہے مختصر سی، وہ بڑی لرننگ سا ہے. اس میں بڑے ہمارے لیے جو ہیں وہ اسباق ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم خصوصیت کو خاص مواقع پہ خاص لوگوں کے ساتھ اور خاص حوالوں سے شاید دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن خصوصیت زندگی کے ہر عام سے پہلو میں بھی ہوتی ہے اگر دیکھنے کی طاقت ہو. تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں کہ ہیومن اکنالجمنٹ جو ہے، انسان کی جو ایفرٹس کی اکنالجمنٹ ہے، اس کی جو کوششوں کی جو اکنالجمنٹ ہے، یقین جانیں کہ اس سے بڑی موٹیویشن کوئی اور نہیں، وہ چاہے کسی کی جانب سے بھی ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو اس بیٹی کے گلے میں ہار ہم سب نے مل کے ڈالے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک سعادت ہے. تو یہ آنے والے سالوں تک یہ اس بیٹی کو یہ جو منظر ہے یہ اسے جگاتا رہے، یہ اسے چلاتا رہے. جب یہ تھکے گی یہ اسے اٹھائے گا. اسے پتا ہوگا کہ یہ جو اکنالجمنٹ ہے، if I have got it once تو I can achieve it again. میں اسے پھر سے جو ہے وہ لے کر آ سکتا ہوں. ان کے پیرنٹس کو یہ منظر جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہے. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ مطلب کیا کہتے ہیں، بچوں والے بھی ہو جائیں گے ان کے بچے آگے تو یہ ان کو بھی قصے سنائے جائیں. تو یہ ہیومن ایفرٹس کی اکنالجمنٹ ہیومن سوسائٹی اور کمیونٹی پہ قرض ہے. جس ہیومن سوسائٹی اور کمیونٹی میں ہیومن ایفرٹس کی اکنالجمنٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ قحط اور رجالی کا دور شروع ہو جاتا. لوگ آگے نہیں آتے، لوگ آگے نہیں بڑھتے، بڑی سوچ پیدا نہیں ہوتی، اور حسد اور بغض کی جو ہے وہ عادت پروان چڑھتی ہے. تو یہ بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کے تمام جو دوست احباب ہیں، طاہر صاحب اور تمام جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو سربراہان ہیں، جو ممبران ہیں، وہ سب قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اس جو ہے وہ تقریب کا ہے جو ہے وہ انعقاد کیا ہے، بلکہ اس کو ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں بھی جو لے کے گئے. جی میرا نام امجد بٹ ہے اور ہم آغاز کرتے ہیں آج کی جو گفتگو کا. تو سب سے پہلے جو طالب علم یہاں پہ بیٹھے ہیں، I would like for all of you, first of all میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان اساتذہ کرام کتنے ہیں. پلیز یو کین ریز یور ہینڈس. ہمارے درمیان اساتذہ کرام کتنے؟ تھینک یو سو مچ. تو دوسرا میں تمام جو سامعین ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ فار 10 seconds پلیز آپ اپنی آنکھیں بند کریں and take a deep breath and tell yourself I am going to learn something important. Please have this practice. Close your eyes for 10 seconds. Take a deep breath and tell yourself I am going to learn something important. Please have this. اگر آپ یہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کیا پتا وہ جیسے وہ ایک جوک نہیں چلتا کہ اگر آپ وہ 10 گروپس میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی خوشخبری سنائی دے گی. تو شاید ایسا جو ہے وہ ہو جائے. So we'll start with performance optimization. اگر یہ لائٹ تھوڑی سی کم ہو سکے تو وہ پیچھے نظر جو ہے وہ بچوں کو بھی آئے گا. کھیت میں سے جو اگنے والی چیزیں ہیں وہ لاتا اپنی ریڑھی پر اور لے کر جاتا منڈی تک اور ان کو بیچتا. اسی سے اس کا جو ہے وہ روزی جو روٹی کا سلسلہ وہ چل رہا تھا. ہوا کچھ یوں ایک دن کہ اس کے گھر اس کی بیوی بھی بیمار پڑ گئی اور اس کے بچے بھی بیمار پڑ گئے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر وہ جاتا نہیں ہے منڈی تک، اپنے سامان کو لے کر نہیں جاتا اور اس کو بیچتا نہیں ہے اور اس دن کی جو کمائی ہے وہ گھر نہیں لے کر آتا، تو وہ اس کے گھر کے معاملات اس طرح سے چل نہیں سکتے. تو لہٰذا وہ اسی پریشانی کے عالم میں ایک بڑے کلیئر آبجیکٹو کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے، ایک مقصد لے کر گھر سے نکلتا ہے بڑا واضح، اور اس مقصد کے ساتھ ایک ارجنسی بھی اٹیچ ہے کہ اس کے گھر میں مسئلہ ہے اور اس نے کسی بھی صورت
جو ہے وہ اپنی منڈی تک جانا ہے، اپنے سامان کو بیچنا ہے اور اپنے سامان کو بیچ کر اس سے پیسے حاصل کرنے ہیں اور اپنے بچوں اور اپنی بیوی کی جو دوائی وغیرہ ہے وہ لے کر آنی ہے تاکہ ان کی جو بہتری ہے وہ ہو سکے اور ان کا گھر جو ہے وہ واپس اپنی اصلی حالت کی طرف آ سکے۔ تو وہ گھر سے نکلتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو وہ جا رہا ہے منڈی سے تھوڑی دور، جو وہ دیکھتا ہے کہ سڑک پر ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے۔ اب وہ سڑک پہ بہت بڑا پتھر بھی پڑا ہے اور لوگ بھی جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، کچھ سائڈ پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہر کوئی اس کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اپنا، کیونکہ بہت سارے اس طرح کے اور بھی کسان وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے منڈی تک جانا ہے اور منڈی سے واپس آنے والے بھی لوگ موجود ہیں، تو دونوں اطراف کچھ لوگ موجود ہیں۔ کوشش اپنی ہر بندہ کر رہا ہے۔ جب یہ عالم اس نے دیکھا اور پیچھے سے مصیبت کا جو عالم اس کے سر پر سوار ہے گھر سے نکلتے ہوئے، تو وہ تھوڑا پریشان بھی ہوا اور جلدی سے بھاگتا ہوا وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو کہ پتھر کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بھی بڑی جلدی سے جا کے چلو میں بھی کچھ کوشش کر کے دیکھوں۔ بہت کوشش کی، بہت زور لگایا، بہت لوگ بھی زور لگا رہے تھے، لیکن آخر کار وہ پتھر ہٹنے کا نام نہیں لیا اور وہ بیٹھ گیا۔ تو کچھ دیر اس نے سوچا بہت تحمل سے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اسے چلا رہی ہے۔ اس کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ اگر آج گھر نہ گیا تو گھر میں ایک بیمار بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں، تو اگر گھر نہ گیا تو معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہو پائے۔ تو وہ اس پہ سوچ رہا ہے کنٹینوسلی وہ اس کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے، وہ چیز، وہ آبجیکٹو، وہ مسئلہ جس کو اس نے حل کرنا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، جو فطرت نے، قدرت نے اس کے ذمہ ڈال دیا ہے کہ اس نے اس کو حل کرنا ہے۔ تو لہٰذا وہ اس میں پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس پتھر کے بارے میں کوئی ایسی ترکیب نکال لے، کوئی ایسا طریقہ نکال لے کہ یہ سائڈ پہ ہٹے۔ تو وہ بہرحال اسی مقبسے میں پھر ایک دفعہ سائڈ پہ بیٹھا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ قریب جاتا ہے پتھر کے، تو اس کا بڑا چاروں طرف سے جائزہ لیتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، پتھر کا سلسلہ کیا ہے، کیا اس میں کیا مجھے can I see a break in the cloud، کوئی مجھے امید نظر آتی ہے، امید بھر نظر آتی ہے۔ تو اسے تھوڑی سی ایک جگہ پہ نظر آیا کہ نیچے سے سپیس تھوڑی سی خالی ہے on the left side۔ تو اس سے اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے 3-4 لوگوں کو جو اس کے ساتھ کوشش شروع میں کر رہے تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے، ان کو ملایا اس نے، اور ان کو ملانے کے بعد اس نے یہ ان کے ساتھ اپنا پلان شیئر کیا، کچھ کلہاڑیاں منگائی، انہوں نے قریبی جو ہے وہ جگہ سے کوئی ایک درخت کاٹا اور اس سے ایک بڑا طاقتور جو ہے وہ بھالا بنایا، اور بھالا سا ایک بنا کے انہوں نے یہ کیا کہ پھر ایک بڑا پتھر جو کہ قدرے اس سے تھوڑا چھوٹا تھا وہ اس کے قریب لے کر گئے، اور وہ اس پتھر جہاں پہ سپیس تھا اس کے نیچے انہوں نے ڈالا، اور پھر ساروں نے مل کر ایک ڈائریکشن میں جب ایفرٹ کی تو وہ پتھر اپنی جگہ سے سرکا، اور جب سرکا تو ایک دم نے جب بہت سب لوگوں نے کوشش کی تو وہ پتھر لڑکتا ہوا آگے کھائی میں جا گرا اور وہ رستہ کلیئر ہو گیا۔ اور جب یہ رستہ کلیئر ہو گیا تو تمام لوگوں نے اس کسان کے لیے جو کہ اس سارے ایفرٹ میں رکا نہیں، تھکا نہیں، کوشش کرتا رہا، لوگوں کے پاس جاتا رہا اور کسی نہ کسی انداز سے انہیں کہتا رہا جی کہ میں نے جو ہے وہ یہ پتھر ہٹانا ہے، آپ میری مدد بھی کریں، تو ہر کسی نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ ہر کسی کے ذہن میں اس کا تصور ایک شخص کے طور پر بہتر ہو گیا۔ ہر کسی نے اس کے اس ایفرٹ سے انسپریشن لی کہ کہیں اگر مشکل آ جائے تو کیا ہم نے کرنا ہے، کیا تھک کر بیٹھ جانے والوں میں ہو جانا ہے یا کام کرتے رہنے والوں میں ہو جانا ہے۔ تو اس نے بہرحال لوگوں نے سبق سیکھا، وہ منڈی میں گیا، منڈی میں اس کو اس دن کے لیے یہ آنر ملی کہ اس کا سامان جلدی فروخت ہو گیا اور اس کو پرائس بھی جو ہے وہ اچھی مل گئی، بہرحال اس کا مسئلہ جس مقصد کو لے کر وہ گھر سے نکلا تھا وہ اچھی ہو گئی۔ تو حضرات ذی وقار اور خواتین، میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں اس سٹوری کو سنانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پہ پرفارمنس آپٹیمائزیشن کا، ورک مینجمنٹ کا بڑا بنیادی اور سمپل اور سمپلسٹ سٹیپس ہیں جو کہ ہم نے اس سیشن سے، اس جگہ سے سیکھ کر لے کر جانے ہیں، اور وہ اس سٹوری میں سارے کے سارے پنہاں ہیں۔ اگر ہم اس سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، تو میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم کچھ نہ کچھ بہتری لا سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ایک
بڑی جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکرس کا ایک بڑا دور ہے نا جی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ایک موٹیویشنل اسپیکرز یوٹیوب پہ اٹ ہیز بیکم اے پروفیشن ایز ویل, ایک پروفیشن کی جو ہے بن گیا. لیکن اس کی ایک نیگیٹو سائڈ تھی. موٹیویشن کی obviously ایک پازیٹیو سائڈ ہے تو لوگ اس میں آئے ہیں, لیکن موٹیویشن کی ایک نیگیٹو سائڈ تھی. اور وہ نیگیٹو سائڈ اس طرح سے ہے کہ موٹیویشن بنیادی طور پہ کارگر تب ہوتی ہے, کس کے لیے ہوتی ہے؟ موٹیویشن اس کے لیے کارگر ہوتی ہے جس نے اپنے موجودہ حالت سے اپنے آپ کو بہتر حالت میں تصور کیا, اپنی ذات کا تصور اپنی موجودہ حالت سے اپنی اس سے بہتر صورت میں قائم کیا ہو اپنے ذہن میں. حقیقت میں تو ظاہری بات ہے وہ آہستہ آہستہ آتا ہے, لیکن جس نے یہ تصور قائم نہیں کیا اس کے لیے یہ موٹیویشن کام نہیں کرتی, پہلی چیز. دوسری چیز, جس نے یہ تصور قائم کیا وہ واضح نہیں ہے, اس کے لیے بھی قائم, اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ موٹیویشن کام نہیں کرتی. تیسری چیز, جس نے یہ تصور قائم کیا لیکن بھولتا رہتا ہے, اس کے لیے بھی اتنی کام نہیں کرتی. تو لہذا ہوتا کیا ہے, جب آپ اپنی امیجنری سیلف کو, تخیلاتی ذات کو بلڈ کرتے رہتے ہیں اور آپ کی جو حقیقی ذات ہے وہ بلڈ نہیں ہو رہی, تو پھر سینس آف گلٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور احساس ناکامی بھی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اقبال نے وہ جو کہا, وائے ناکامی احساس زیاں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. تو میں آپ تمام بچوں سے, خاص طور پہ اساتذہ کرام سے, اس سٹوری کے حوالے سے جو میں نے گزارش کی کہ سیکھنے کی سب سے پہلی بات جو یہ ہے ورک مینجمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں زندگی کے اس موقع پہ ہم بیٹھے ہیں, ہم نے کام تو کر رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, اساتذہ کرام ہیں وہ پڑھا رہے ہیں, والدین ہیں وہ اپنے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں, انہوں نے آگے بھی رکھنا ہے, اور ادارے ہیں وہ اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے اس کام میں اپنے حیثیت کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق کام کر رہا ہے. لیکن اگر کام کو صحیح طریقے سے کیا جائے, بہتر طریقے سے کیا جائے, تو بہت میٹر کرتا ہے, اس کے ریزلٹس بہتر ہوتے ہیں. اور یقینی طور پہ آپ کو ذاتی طور پہ اس سے بڑی اور کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ آپ ٹھیک کام کریں اور نتائج آپ کو اچھے ملنے شروع ہو جائیں. اس سے بڑی اور کوئی موٹیویشن نہیں. دنیا کی 10,000 موٹیویشنل اسپیکر کھڑے ہو کے سمجھاتے ہیں, اتنی موٹیویشن پیدا نہیں ہو سکتی جتنے آپ کے اچھے کام کے کرنے کے بعد جو نتیجے سے آپ نے لطف اٹھایا, جو احساس وہ جیا ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ کسی موٹیویشنل اسپیکر سے جو ہے وہ نہیں آ سکتا. تو میں پھر سے واپس اپنی سٹوری پہ آتا ہوں. دیکھیں بالکل اس کسان کی طرح جس کی میں نے مثال دی, کام کو مینج کرنے کے حوالے سے, کام کو بہتر طریقے سے کرنے کے حوالے سے پہلا سبق اس سٹوری میں جو ہم نے سیکھنا ہے, لائک آل the farmers or any, جو بھی کسی بھی فیلڈ میں, ہم چاہے استاد ہیں, چاہے ہم اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے ہم پیرنٹس ہیں یا ادارہ چلا, تو سب سے پہلے مجھے اپنے آبجیکٹیو اور اپنے گولز کی بڑی واضح طور پہ شناسائی ہونی چاہیے. میرے گولز کیا ہیں؟ if I don't have goals, تو آپ یقین کریں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہ آپ کو کسی طور پہ کوئی موٹیویشن آپ پہ کام نہیں کر سکتی اگر آپ کے کوئی گولز نہیں اور واضح گولز نہیں, اور وہ اگر آپ کے ذاتی گولز نہیں ہیں تو بالکل بھی آپ پہ کسی بھی قسم کی موٹیویشن کام نہیں کرے. ہاں مار مور سے ڈر ڈور کے کوئی آپ پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے سسٹم میں گنجائش موجود ہے, وہ بھی اچھی خاصی. پیرنٹس کے ماشاءاللہ جوتے شوتے ابھی بھی بڑے کام کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک بچے پڑھ دیتے ہیں اسے. تو لہذا لیکن اپنے آپ سے گولز, تو اس کے لیے سب سے بڑی جو بات میں آپ تمام اسٹوڈنٹ سے, خاص طور پہ جو بچے ہیں اور جو اساتذہ کرام ان سے میں کہوں گا, گولز کے حوالے سے آپ کے لیے 2 کوشچنز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں, جو میں کام کر رہا ہوں اس سے کیا میں 5-6 سال یا سال بعد یا 1 مہینے بعد 3 مہینے بعد کیا میں بہتر شخص ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی موجودہ شخص سے جو میری ذات ہے اس سے بہتر ہو سکتا ہوں؟ اور دوسرا کویسچن کہ میرے بہتر ہونے سے میرے ارد گرد کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ان 2 کویسچنز کا آنسر آپ کے پاس پازیٹیو ہے تو آپ یقین کریں آپ کا بڑا گول واضح بڑا ہے, آپ کا گول بڑا واضح ہے, اور آپ اس کے لیے وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کر سکے کہ آپ کام کریں.
تو پہلی چیز اس سٹوری میں وہ اس کسان کی طرح جب وہ گھر سے نکلا ہے اسے کے پاس ایک بڑا واضح ٹارگٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے منڈی میں پہنچنا ہے اور اپنا سامان بیچنا ہے اور اس سامان کو بیچ کے اس نے اپنے گھر واپس آنا اور اپنے بیوی اور بچے کے لیے دوائی کا اور خوراک کا انتظام کرنا ہے. اس طرح کا گول جو کہ سینس آف ارجنسی بھی آپ پر لائے, جو کہ آپ کو جگائے بھی رکھے, جو کہ آپ کو سونے بھی نہ دے اور جو کہ آپ کو چلاتا رہے, ایسا گول ہونا لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز. سیکنڈ چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے پرفارمنس آپٹیمائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ کام تو ہم سارے کرتے ہیں, گول رکھ کے کام شروع کریں گے تو ہم ایک سمت میں چلیں گے اور ہم کسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے. اگر کوئی گول ہی نہیں ہے تو کوئی ڈیسٹینیشن نہیں. آپ لاہور کی طرف چل دیں اور آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ آپ لاہور جا رہے ہیں کوئی لے کے, تو یہ کوئی سفر نہیں. تو لہذا گول ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سیکنڈ چیز جو دوسرا پوائنٹ جو آپ کے لیے ورک مینجمنٹ کے اعتبار سے بہت ضروری ہے, یہ طالب علموں کے لیے, اساتذہ کرام کے لیے اور ایمان اداروں چلانے والوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ ایسٹیمیشن اینڈ ڈویژن آف ورک آپ کو آنی چاہیے کہ کرنے کو کام ہے کتنا, اس کا اماؤنٹ کتنا ہے اور اس کی ڈویژن ایز پر ٹائم, آپ نے ٹائم کو دیکھتے ہوئے اس کی ڈویژن کس طرح سے کرنی ہے. دیکھیں کام آپ کے پاس 6 ماہ کا ہو اور آپ پلاننگ یہ ڈویژن یہ کر رہے ہو کہ آپ نے اسے 2 ماہ میں کرنا ہے, تو یو نو اٹ ویری ویل کہ اس کے ریزلٹس کیا نکلے ہیں. کام آپ کے پاس کرنے کے لیے 2 ماہ کا ہے اور آپ اس کے لیے 6 ماہ پلان کر رہے ہو تو اس کے کیا ریزلٹس نکلیں گے, یو نو اٹ ویری ویل. تو سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے, جو ٹیچرز کے لیے اور ایون ہر بندے کے لیے جو کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام کرتا ہے, اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ گولز کو سیٹ کرے پراپر. اگر پہلے سے بھولے ہوئے ہیں تو ریسیٹ کرے, اور پلس کہ ایسٹیمیشن اینڈ ڈویژن آف ورک بڑی لاجیکل ہونی چاہیے. اس کی طرح سے, اس کسان کی طرح سے جب وہ آیا ہے بھاگتے ہوئے, ایک دم سے اس نے بھی دھکا لگانے کی کوشش کی لیکن اس سے ریزلٹ نہیں ملا اسے. پھر اس نے توقف لیا, وہ سائٹ پر جا کے بیٹھا, اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے. تو وہی پتھر جو کہ اتنا بڑا سامنے دکھائی دے رہا ہے, اس کے ہلنے کی پاسبلٹی اسے دکھائی دینی شروع ہوئی. یعنی کہ سارے سولوشن کا, حل کا آغاز کہاں سے ہوا ہے, حل کا آغاز یہاں سے ہوا, اور یہاں پہ کیا ہے, سوچ. تو وہ سوچ کو ایک نقطے پر مرکوز کر دینا یہی گول ہے. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کی ایفرٹس کی ڈائریکشن نہیں ہے, اور پھر جو ریزلٹ آپ کو ملتا ہے سم ٹائمز تو وہ تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ ریزلٹ ملے, وہ تو تکا لگتا ہے. تو یو آر ناٹ ایبل ٹو ایون انجوائے دیٹ ریزلٹ ایز ویل, اور تاکہ جو آپ کو آگے چلا سکے. تو لہذا ڈویژن آف ورک اور ایسٹیمیشن آف ورک آفٹر گول سیٹنگ کسی بھی طرح کے کام کے لیے, کسی بھی طرح کے کام کے لیے یہ دوسرا سٹیپ ہے. تیسری چیز جو بہت ضروری ہے, جو کہ اصل میں فرق ڈالتی ہے کام کے صحیح ہونے یا غلط ہونے, وہ ہے میتھڈ. تھرڈ تھنگ از دا میتھڈ. اب دھکا تو سارے لگا رہے تھے, کام تو سارے کر رہے تھے, اس پتھر کو بہت شدید سے زور سے دھکا لگا رہے تھے, 40 50 60 لوگ بھی مل کر دھکا لگا رہے تھے, لیکن رزلٹ نہیں آ رہا. تو کس چیز نے فرق ڈالا آخرکار جا کے, وہ اس کسان کے میتھڈ نے, جو کہ اس نے سوچا, اس نے وہ بھالا لایا اور پتھر رکھ کے اسے لیور کے طور پہ اسے اٹھانے کی کوشش کی. ایفرٹ مینجمنٹ, کہ کس طرح سے اس نے اپنی ایفرٹ کو جو ہے وہ مینج کیا اور اپنے کام کو ایک صحیح انداز پہ لا کر جو ہے وہ اتنے بڑے اور مشکل کام کو جو بھی اس نے کر دکھایا. تو جو چیز ہمیں بہت ضرورت ہے وہ میتھڈ کی ہے. میتھڈ اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کا دیکھیں, وہ بلکہ ایک کہاوت ہے, what you do is important but how you do is even more important. کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن جس طرح سے آپ نے کرنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. نماز تو سارے پڑھتے ہیں, لیکن نماز میں ہی جو ہے وہ آپ کاروبار بھی کر رہے ہو, تو یہ کیسی بات ہے, یہ کیسا معاملہ ہے. گنجائش تو ہے نا بہتری کی پھر, اب وہ تو اللہ جانتا ہے کہ میرا معاملہ جو ہے وہاں پہ کیا چل رہا ہے. لیکن اگر میں اپنے رب کے ساتھ گہری لو لگا کے اپنی نماز پڑھوں تو اس کا جو لطف ہے, اس کا جو سرور ہے, اس کے جو اثرات ہیں وہ مجھے ہی نظر آئیں گے. وہ شاید کسی اور کو تھوڑی دیر سے نظر آئے, لیکن پہلے مجھے نظر آئے. تو لہذا میتھڈ از سو مچ امپورٹنٹ.
میتھڈ آپ کا درست ہونا بہت ضروری ہے. اور طالب علموں کے لیے میں خاص طور پہ یہاں پہ بات کروں گا کہ میتھڈ کی درستی کے لیے آپ کیا کریں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کرام سے رابطہ بڑھائیں. آپ اپنے اساتذہ کرام کی بات سنیں کہ وہ میتھڈ کیا کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں. آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں, آپ ایسے لوگوں سے بات کریں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کا میتھڈ بہتر ہے, ٹھیک ہے, درست ہے, اور یہ آپ کے لیے واقعی بہتر ریزلٹس لا سکتا ہے. تو یہ ادارے اور لوگ اسی لیے کام کرتے ہیں. انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر طرح کی ویڈیوز اور ہر طرح کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود استاد کی ریپلیسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی. کیونکہ استاد جو ہے وہ صرف آپ کو بتاتا اور سمجھاتا نہیں ہے, وہ آپ کا احساس بھی جگاتا ہے اور وہ آپ کے احساس کی تعمیر بھی کرتا ہے, جو کہ صرف موٹیویشنل ویڈیو سے نہیں ہو سکتی. وہ استاد کی صحبت سے ہو سکتی ہے, وہ استاد کی قرب سے ہو سکتی ہے, وہ استاد کی بات کے سننے سے ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے صرف ٹیکسٹ پہ ہی ریلائی کرنا ہوتا تو ہر گھر میں قرآن آ جاتا اور چیزیں بڑی اچھی چلنی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث کیا اور وہ انہیں بھیجا, اور ان کے ذریعے جو ہے وہ اس انسانیت کو جو ہے وہ درس دیا, اس انسانیت کو آگے بڑھنے کی طرف جو ہے وہ لے. تو اور ان لوگوں کے پاس جانا جو اس کام میں ماہر ہیں, درست ہیں, ان کی طرف دیکھنا, ان کی طرف چلنا, یہ جو ہے وہ میتھڈ کی بہتری کی طرف آپ کا پہلا سٹیپ ہے. اور یہ بات اگین سب پہ اپلائی ہوتی ہے, وہ چاہے ایک اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ ایک استاد ہے, اور چاہے وہ ایک ادارہ چلانے والا ہے. یہ ان سب میں جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے کہ میتھڈ کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ اس کی طرف. اور میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میتھڈ کا اور گول کا بڑا گہرا تعلق ہے. میتھڈ کا اور گول کا بڑا گہرا تعلق. دیکھیں, اگر آپ کا گول اتنا جاندار ہے کہ وہ آپ کو مطلب سونے نہیں دیتا, تو آپ کا میتھڈ آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے دیر لگے, لیکن بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ کا گول درست نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کا میتھڈ بھی کبھی درست نہیں ہو سکتا. یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے گا بات کہ اگر آپ کا گول درست نہیں ہے تو میتھڈ بھی کبھی درست نہیں ہو سکتا. چیک اینڈ بیلنس, جو میتھڈ آپ نے رکھا ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہے. یہ دو الفاظ ہیں, چیک اینڈ بیلنس. عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں صرف اس کے ایک لفظ کا معنی سمجھا جاتا ہے یا اس پہ فوکس کیا جاتا ہے, دیٹ از چیک, کہ مانیٹر کیا جانا کہ ہو گیا ہے. لیکن اس کا سیکنڈ پارٹ بیلنس ہے, اس پہ کم توجہ دی جاتی ہے, فرد کے طور پہ بھی اور معاشرے کے طور پہ بھی, ایون اپنی ذات کے لیے بھی اور سسٹمز کے لیے بھی. ہم چیک تو بہت کرتے ہیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے, کیا درست ہو رہا ہے, یہ بہت درست دیکھتے ہیں, لیکن بیلنس اسے کیسے کرنا ہے, ان چیزوں کی طرف ہم سوچتے بھی نہیں, ہم اس کی طرف سوچتے بھی نہیں. تو لہذا آپ سے میری نیکسٹ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے سیٹ گولز کر لیے ہیں, آپ کی ڈویژن اور ایسٹیمیشن آف ورک ہو چکی ہے, اور آپ کا میتھڈ جو ہے وہ ان پلیس آ چکا ہے, اور آپ نے چیک اینڈ بیلنس کر لیا ہے, تو آپ اپنی اچیومنٹ کے بہت قریب ہیں. اور میں ان ساری باتوں کے بعد آپ یہ سب کچھ کرتے رہیں, لیکن if you are not consistent, مستقل مزاجی نہیں, اور کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا, تو میں آپ جو ہے وہ کامیابی کے حقیقی تصور سے ناآشنا رہیں گے, کامیابی کے حقیقی لطف سے ناآشنا رہیں گے. تو لہٰذا کنسسٹنسی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ ان پلیس ہے, لیکن اگر کنسسٹنسی نہیں ہے تو دیر از میکسیمم پاسبلٹی اینڈ پروبیبلٹی کہ آپ جو ہے وہ اپنی اچیومنٹ تک نہ پہنچ سکیں. تو لہٰذا میں ورک مینجمنٹ کے یہ بیسک سٹیپس ہیں خواتین و حضرات, یہ میں صرف آپ کے اکیڈیمکس کے اعتبار سے نہیں بتا رہا, میں آپ کو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ لائف میں کام آنے والی ہیں. کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو گولز بڑے کلیئر ہونے چاہیے, آپ کی ایسٹیمیشن اور ڈویژن آف ورک بڑی بیلنس ہونی چاہیے, درست ہونی چاہیے, آپ کا میتھڈ بہترین ہونا چاہیے, اور اس کے بعد آپ کا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بڑا اچھا ہونا چاہیے. ہمارے اساتذہ کرام خاص طور پہ, اور بچے میں خاص طور پہ عرض کروں گا, اگر ایک ٹیسٹ میں اچھے نمبر آ جائیں تو بچے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے اساتذہ کرام ایک بڑا اچھا لیکچر تیار کر کے آتے ہیں, اور ان کی تعریف 3-4 بچے کر دیں یا 5-6 کلاس میں بچے کر دیں, تو وہ انہیں لگتا ہے کہ اب اس لیکچر میں اس سے بہتری کی گنجائش موجود نہیں. تو اسی طرح ایک ادارہ بنانے والا کوئی ایک پالیسی بناتا ہے, اور
پالیسی کو امپلیمنٹ کر کے ایک وقت کے لیے اچھا رزلٹ دیکھتا ہے تو وہ اس کو بدلنے کے لیے جلدی تیار ہی نہیں ہوتا. تو لہذا وہ ایک کمفرٹ زون آتا ہے, یعنی کہ جو تعریف ہے, جو سیٹسفیکشن ہے, وہ آپ کی سیکھنے کی صلاحیتوں کو سلاتی ہے, خابیدہ کر دیتی ہے. تو لہذا سیلف سیٹسفیکشن کے ٹریپ میں نہیں پھنسنا, چیک اینڈ بیلنس اپنے اوپر خود احتسابی کا عمل بڑا زبردست رکھنا. اور پھر the last one is then you achieve something, and when you have achieved something تو پھر یہ سائیکل اگین چلتا ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ تیرے آگے جہان اور بھی ہے, تو کسی ایک اچیومنٹ پہ پھر ہم اپنی بات ختم نہیں کر دیتے, پھر یہی سرکل, پھر یہی چیز دوبارہ سے شروع ہو جاتی. Again, you will repeat with me. What is the first step, please? Setting the goals. What is the first step? What is the second? Divide and estimate your work. یہ آپ کے اب سے onward کے سیشن پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. یہ بچوں کی میں خاص طور پہ بات کروں. Division and estimation of work is very important. The third one, what is more method? Even how you prepare, how much time you are supposed to give. کس وقت میں کون سا کام کرنا ہے, لیسن کو یاد کرتے ہوئے کون سی چیز کو پہلے یاد کرنا ہے, کون سی کو بعد یاد کرنا ہے. This is what constitutes method. یہ آپ کا میتھڈ بناتا ہے. The next thing کہ آپ جو میتھڈ اپلائی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا, اور ساتھ ساتھ اس کو بہتر کرنے کی طرف چلنا. اور چیک اینڈ بیلنس کے لیے you can talk to your elders as well, you can talk to your teachers as well, and you can talk to your friends as well. اس کے اعتبار سے do get their opinion as well. ان کی opinion بھی حاصل کریں, صرف خود سے مطمئن ہو کے نہ بیٹھ کر. Consistency and then the achievement. اور consistency کے بعد جو achievement ہوتی ہے وہی اصل میں achievement ہوتی ہے. اگر consistency نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ اس achievement کو سادہ لفظوں میں تکا کہتے ہیں. تو یہ ایک common بات ہے, یہاں سے ہم نے شروع کیا ہے. اور اب ہم تھوڑا سا academics کی طرف چلیں گے, اور academics کی طرف جاتے ہوئے میں آپ کو خاص طور پہ ہمارا یہاں پہ, میں اپنی اس بات کو یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں کہ ہم یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں یا ہم نے یہاں پہ بات کی ہے تو ہمارا ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے. اور وہ آبجیکٹو میرے خیال سے اس سب کا آبجیکٹو کا جو سینٹرل پیس ہے اس ساری ایکٹیویٹی میں وہ ہمارا بچہ ہے, جو ہمارے بچے ہیں وہ ہیں. تو ہمارا آبجیکٹو یہاں پہ جمع ہونے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ یاد کر لیں, یہ بچے بھی خاص طور پہ, اساتذہ کرام بھی, اور جو دو اداروں والے ہیں وہ بھی, considerable academic improvement in the form of a brilliant result. یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے جی. بچوں آپ یہ یاد رکھیں گے جی, اساتذہ کرام آپ یہ یاد رکھیں گے. considerable academic improvement, considerable کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جڑی نظر آوے ایویں, مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ جنگل میں دیا جلا دیں تو اس سے اتنی روشنی کا تو پتہ نہیں چلنا نا. تو ہم نے considerable academic improvement کی طرف جو ہے وہ بات کرنی ہے in the form of brilliant result. اب ہم اس پہ نیکسٹ بات کرتے ہیں. جیسے میں نے اسی سٹوری پہ میں واپس آتا ہوں, وہ پتھر ہٹانے والی بات. اگر ہم پتھر ہٹانے والے کی مراد جو ہے وہ ہم یہ لے لیں کہ وہ اکیلا ہی کام کرتا رہتا ہے, تو کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اکیلا سارا وہ پتھر ہٹا لیتا؟ It was not possible. یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی, جیسے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے نا جی, تو یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی. تو یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی, اور جب ایفرٹ جوائنٹ ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, ملٹی پلائی ہو جاتا ہے, ضرب کھا جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں یہ ٹرائنگل ہوتی تھی, اب یہ ریکٹینگل ہو گئی ہے. کہ کیا کہتے ہیں کہ ماڈرن اکیڈیمکس کے آنے کے بعد کہ ان میں سے ہر ایک کا رول ہے. ٹیچرز کا رول ہے, اسٹوڈنٹس کا رول ہے, مینجمنٹ کا رول ہے, اور پیرنٹس کا رول ہے. اگر اسٹوڈنٹ یہ سوچتا رہے کہ یار میرے ٹیچر ہی سب کچھ کریں گے, ٹیچرز یہ سوچتے رہیں کہ یار یہ پیرنٹس کے کرنے کا کام ہے, پیرنٹس یہ سوچتے رہیں کہ یہ ٹیچرز کے کرنے کا کام ہے, ہم نے اسکول کیوں بھیجا ہے, تو یقین کریں کبھی بھی اس طرح کا نتیجہ نہیں نکل سکتا. میں نے ایون کچھ وہ کاؤنسلنگ سیشنز میں نے دو میاں بیوی کے ساتھ ایک جوڑے کے ساتھ ایسا بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا ہوں. وہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو پڑھائیں. تو میں نے کہا یہ مطلب کہاں سے لے کر آئے ہیں بچے؟ تو آپ کے بھی اتنے ہی بچے ہیں جتنے کے مطلب کیا کہتے ہیں ان کے, آپ کی کیوں ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں ٹائم دے سکتے؟ آپ مجھے, میں تو سارا دن کا تھکا آتا ہوں. تو میں نے کہا تھکا آنا وہ کن کے لیے تھکے آتے ہیں؟ ان کے لیے تو تھکے آتے ہیں جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں.
اگر اپنے دن کا کوئی وقت آپ ان کے لیے نکال نہیں سکتے تو آپ کیسے, یہ کل آپ کی کیسے بات سنیں گے, کل آپ کے اپنے بزیسٹ شیڈیول میں آپ کے لیے کیسے وقت نکالیں گے؟ تو یہ تو آپ ان کی تربیت آج سے کر رہے ہیں. تو پیرنٹس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے, ٹیچرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور مینجمنٹ کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہم ون بائی ون ان کے رول کی بات کرتے ہیں جی کہ کس کا کیا رول ہے, کس طرح سے ہو سکتا ہے. ٹیچرز کی سب سے پہلے بات کریں گے جی, دے آر دی پیوٹ اگین اس سسٹم کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, اس کی بہتری میں لانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ٹیچرز کا. تو ٹیچرز کے لیے میں 2 گولز یہاں پہ ان کے لیے گوش گزار کر رہا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ ضرور اپنی جو ہے وہ خاطر جمع رکھیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اس سے اگر جو بھی اس کی انٹرپریٹیشن وہ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر کے اس پہ پریکٹیکل 1 2 3 4 اسٹیپس پلان کریں کہ convincing enough to change students' routines. ٹیچرز کے لیکچرز جو ہیں آنے والے دنوں میں وہ اتنے کنونسنگ ہونے چاہیے کہ بچے کی جو بھی پریزنٹ روٹین چل رہی ہے وہ اس کو بدلنے کے قابل ہے. پلیز ہیو دس ان مائنڈ. میں آپ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ یہ جملہ دن میں کم از کم 5 سے 10 دفعہ اپنے ذہن میں دہرائیں. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی سچویشن آپ خود کوائن کریں گے کہ کیسے آپ اپنے لیسن کو بہتر کر سکتے ہیں. کسی کے پاس نہ بھی جائیں, خود سے ہی سوچنے کی بات کریں. تو یہ یقینی طور پہ ایسا ہوگا کہ اگر آپ یہ سوچنا شروع کریں گے کہ میں نے اپنے لیکچر کو کنونسنگ اتنا کرنا ہے کہ بچے کی روٹین میں چینج کرتا ہوں, تو پھر آپ خود بخود اس کا کوئی سولوشن نکالیں گے. سیکنڈ پوائنٹ, افیکٹو انف ٹو میک ڈیلی ورک ایزیئر. تو وہ اتنا افیکٹو بھی ہو کہ بچے کو گھر جا کے یہ نہ لگے استاد صاحب نے تو جڑا آندا سی مینوں دستا ہے, ہن میں کی کرنا ہے, میں کتنے جاؤں. مطلب ہمارے معذرت کے ساتھ ٹیچنگ کا ایک ون سائڈڈ ٹیچنگ ہے زیادہ تر انفارچونیٹلی, اور یہی آبجیکٹو ہوتا ہے جنہ مینوں آندا ہے میں سب دس جاؤں بچے اور بعد چ بچہ بلا گڑک کے مارے. تو لہذا کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ورک کو ایز اے ٹیچر اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ وہ افیکٹو انف ہو کہ بچے کو گھر جا کے لگے کہ یہ کام میرا ایزی ہے, مجھے کرنا مجھ سے ہو بھی سکتا ہے. یہ میں اپنے بیٹے کی مثال دیتا ہوں آپ کو. میرا بیٹا 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے, اس کا ٹیسٹ تھا سائنس کا, اس کا ٹیسٹ سائنس کا, تو اس کا کوئی 8واں چیپٹر مجھے یاد ہے. تو اس نے وہ پیج کھولا تو وہ دیکھا کہ وہ 15-20 صفحے تھے اس کے. تو اس نے نا اتنے سارے پیجز دیکھے, اس نے سائڈ پہ فون رکھ دی, کہتا بابا کچھ اور کام کرتا ہوں. میں نے کہا کیا کہتے ہیں, یہ تو بہت ہی بڑا ہے, یہ تو یاد ہی نہیں ہونا. یہ تو یاد ہی نہیں. مطلب کہنے کی بات یہ کہ اگر اس استاد گرامی نے جو اس کے استاد ہے, میں نے سوچا کہ اگر اس کو یہ ٹاسک ایک مینیجبل ٹاسک کی فارم میں بتایا ہوتا کہ ٹیسٹ کو تیار کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو بچہ گھر میں آ کے بہتر ٹیسٹ تیار کر سکتا ہے. اگر استاد نے یہ گنجائش پیدا کی ہوتی کہ یار اگر تو 100% نہیں بھی کرے گا نا, 70% کر کے آ جی یار, میں تیرے سے پھر بھی خوش ہوں. یہ مینیجبل ٹاسک تھا, یہ ایزی ٹاسک تھا بچے کے لیے جو ہے وہ, یہ بھی اس نے بہرحال کام کچھ کرنا. تو لہٰذا یہ سب کا کام ہے, اور اساتذہ کرام کے لیے یہ 2 ٹاسک ہیں, یہ 2 گولز ہیں جو کہ ان کو ڈیلی روٹین میں اپنے رکھنے ہیں. اس کے بعد ڈیلی ورک کے اعتبار سے میتھڈ کی بات کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا گول. اب ہم بات کرتے ہیں میتھڈ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈویژن اور ایسٹیمیشن آف ورک. ڈویژن کی بات میں کروں گا خاص طور پہ. ڈویژن آف ورک کے اعتبار سے اساتذہ کرام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پر ڈے سلیبس ڈویژن کریں فار ایچ ڈے. ہر دن پڑھانا کیا ہے, دس مسٹ بی ویری کلیئر ٹو اسٹوڈنٹس, سوری ٹیچرس کو یہ بڑا واضح ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہر دن کیا لیکچر ڈیلیور کرنا ہے. اور پھر ٹاپک وائز لسٹ فار ایچ ڈیز لیکچر, کہ اگر آپ ریویژن کروا رہے ہیں, خاص طور پہ ریویژن کے آ رہے ہیں نا, اب اگر آپ ریویژن کروا رہے ہیں تو ریویژن کیسی کروانی ہے, آپ نے کون سے ٹاپکس پک کرنے ہیں اور کس سٹینڈرڈ پہ پک کرنے ہیں. تو ریویژن کے لیے ٹاپکس کو پک کرنے کے سٹینڈرڈ 3 ہیں. یہ میں اساتذہ کرام سے خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ ریویژن کے لیے ٹاپکس کو پک کرنے کے لیے 3 سٹینڈرڈ ہیں. پہلا سٹینڈرڈ ہے فریکوینسی ان بورڈ ایگزامز, کہ بورڈ کے ایگزامز میں اگر وہ کافی دفعہ آ چکا ہے تو وہ کوشچن آپ نے بچے کو ضرور ریوائز کروانا ہے کلاس میں. سیکنڈ سٹینڈرڈ ہے اس کے لیے پروبیبلٹی فار دس ایئر, اس سال آنے کے چانسز کتنے ہیں اس کے. کچھ کویسچنز ہوتے ہیں بورڈ کے پیپرز میں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں فریکوینٹلی آفٹر سم ٹائم, 2-3 سال بعد. خاص طور پہ اردو اور انگلش کے ایسیز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ پروبیبلٹی فار دس ایئر دیکھیں. اور لیول آف ڈیفیکلٹی, کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ کلاس میں سمجھ نہیں آئے ہوتے, تو وہ استاد گرامی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ایک دفعہ پھر سے ریوائز کریں.
تو یہ اس کی اسٹینڈرڈ فار ڈیز لیکچر. تو جی بچوں کے حوالے سے میں جلدی سے 3-4 پوائنٹس ہیں وہ میں کلیئر کر دوں, خاص طور پہ بچے زیادہ ہیں یہاں پہ. بچوں آپ کے لیے خاص طور پہ اب سے آنورڈ جو ریویژن اینڈ ٹیسٹ سیشنز کی طرف آپ جا رہے ہیں, آپ کے سلیبس ختم ہو رہے ہیں اور آپ نے آگے جا کے پڑھنے کی طرف جانا ہے, تو آپ کے لیے میں خاص طور پہ یہ ذمہ داری سے کہہ دوں کہ آپ کا سب سے پہلا کام ہے کہ سیٹ اسپیسیفک آبجیکٹیوز. اسی طرح پہلی بات جو میں نے کی اسٹوری سے بات شروع کی, اور سیٹ ڈیلی ٹائم ٹیبل, اپنا ٹائم ٹیبل ڈیلی سیٹ کریں بڑا واضح اور پریکٹیکل قسم کا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریویژن اینڈ ٹیسٹ سیشن میں بچے کی ایوریج سلیپ آورز, یہ پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں, 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. مجھے ایک دوست کہنے لگے وہ تو 8 گھنٹے ریکمینڈ کرتے ہیں. میں نے کہا جن ملکوں میں ریکمینڈ کرتے ہیں ان کا ایگزامینیشن